बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। معزز سامعین و ناظرین، حلت نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہیں دن بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ شامل ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلاؤں گا۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ ان کے باپ نے کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے نالاں ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر چلنے کے لیے کہا، کیونکہ وہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ ازر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلاڑے کو بڑے بت کے کندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اور وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ لوگ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت سے نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کر بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی برہمتی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگری کرنے والے کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگباری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام بے حیزن تھا۔
ہیزن نامی شخص تھا، وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق ملائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین ہی میں دھنسا رہے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی، تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضگی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں آنے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بڑکراتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے بھی گزر جاتا تو اس کے پر جل جاتے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ بیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ ہے یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف ہے۔ علامہ ابن کثیر تعریف فرماتے ہیں، جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا ورد کرتے ہوئے سنا گیا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، ہے میرے رب، تو آسمان میں تنہا ہے اور میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتے تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دیکھتی بڑکتی آگ کی گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی معیشت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید ابن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا، کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں؟ لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا، اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ ان نازک لمحات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، اور آپ کی جبیں عطر سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کو چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ، ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بڑک رہی تھی، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو عذر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے ہوئے کہے: ہے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت ابن عساکر رحم اللہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا: ہے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منحال بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 سے 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دن و راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اس طرح کی ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوا اور ذلیل ہوئے، بلند آنا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب آنا چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں یوں پیش کیا، فرماتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں بھی تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے، واللہ عالم۔